لوگوں میں سے سب سے بڑا عبادت گزار بن جانے کا طریقہ بتلایا ہے، اور سب سے خوبصورت مومن بن جانا، سب سے اچھا مسلمان بن جانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طریقہ بتلایا ہے۔ اور بڑی عجیب بات، سارے کے سارے لوگوں سے مالدار ہو جانے کا طریقہ بھی نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار تو بن گیا۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، ایک ہے فرائض پورے کرتے جانا، یہ تو ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، اللہ پاک کی طرف سے لازم ہے، یہ تو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں سکتے کہ فرائض چھوڑ دیں، وہ تو پورے کرنے ہی کرنے ہیں۔ فرائض کے بعد جو سب سے اہم بات اور سب سے بہترین چیز اور سب سے ضروری چیز جس کو اپنا لیا جائے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ سب سے لازمی چیز فرائض کو اختیار کر لینے کے بعد۔ ہمارے ہاں عام طور پہ تسبیحات کو، تلاوت کو، نفلی عبادات کو، نفلی روزوں کو، صدقے خیرات کو، نوافل کو اپنانے کی اہمیت زیادہ ہے معاشرے میں۔ یہ غلط بات نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے، اپنانا چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہمیت اور اس سے بھی زیادہ جس کو حاصل کرنے پہ تگ و دو کرنی چاہیے، جس کو حاصل کرنے پہ کوشش کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے، گناہوں سے محفوظ کر لیا جائے۔ یہ نبی علیہ السلام نے سب سے بڑا عبادت گزار بنانے کا طریقہ بتایا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا مبارک فرمان ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو آدمی بلائی کا ذرہ برابر نیکی کا کام کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جو برا کام ذرہ برابر کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ کسی نے نیک کام کیا اس کو بدلہ مل جائے گا، برا کام کیا تو اس کی سزا اس کو ملے گی۔ تو اگر کوئی آدمی فرائض کو پورا کرنے کے بعد بالکل نوافل نہیں اختیار کرتا، صدقے خیرات نہیں کرتا، تسبیحات تلاوت میں بہت زیادہ انہماک نہیں ہے، نفلی روزوں کا کوئی لمبا چوڑا سلسلہ اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ کر کے رکھا ہے، تو قیامت کے دن اللہ پاک اس سے یہ سوال بالکل نہیں کریں گے، بتا تو نے نفلی عبادتیں کیوں نہیں کی تھی، یہ سوال نہیں ہوگا اس سے۔ اس کے مد مقابل اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس نے نوافل کے تو بڑے اہتمام کیے فرائض پورے کرنے کے ساتھ ساتھ، لیکن گناہ بھی کرتا رہا، کسی کی غیبت کر لی، کسی کا حق دبا لیا، کسی کے ساتھ جھوٹ بول لیا، کسی کے بارے میں بدگمانی کر لی، کسی پہ تنقید کر دی، اور کوئی گناہ کر لیا، تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کو کھڑا کر کے عدالت میں اس سے پوچھیں گے، بتا تو نے یہ گناہ کیوں کیے ہیں۔ تو گناہوں سے بچ جانا ایک ہے یہ، اور دوسرا ہے نوافل کا اہتمام کرنا۔ تو اگر کوئی آدمی بہت لمبے چوڑے نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، گناہوں سے بچ جاتا ہے، یہ اس آدمی سے بدرجہ بہتر ہے جو آدمی نوافل کا اہتمام بھی کرتا ہے اور ساتھ میں گناہ بھی کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ نے دو عورتوں کا تذکرہ کیا۔ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے فرائض کا اہتمام بھی کرتی ہے، بڑے لمبے چوڑے نوافل بھی پڑھتی ہے، تلاوت بھی کرتی ہے، صدقات و خیرات بھی کرتی ہے، اور بڑی نفلی عبادتیں کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، اخلاق کی اچھی نہیں ہے۔
آپ یقین مانے ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ عورت دوسری عورت سے بدترین ہے. دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں یہ عورت جہنمی ہے. ہی فی النار، یہ عورت جہنمی ہے. نوافل کا اہتمام، فرائض کا اہتمام، لیکن زبان کی تلخ کلام ہے، زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان ہے، فرمایا کہ بسا اوقات اس زبان کی لمحے برابر لغزش سے، اس زبان کی ذرہ برابر چوک سے انسان 70 سال جہنم کی مسافت میں نیچے گڑھے میں جا کے گر جاتا ہے، زبان کی ذرہ سی لغزش سے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ سمع وجبۃ، اچانک ہمیں خوفناک دھماکے کی آواز آئی، بڑی خوفناک دھماکے کی. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تدرون ما هذه، جانتے ہو یہ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہمارے تو علم میں نہیں ہے کیا ہوا، یہ کس چیز کی اتنی خطرناک اور خوفناک آواز آئی ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، اب وہ جہنم کی تہ میں جا کے گرا جس سے یہ خوفناک آواز آئی ہے. میرے محترم عزیز دوستو، زبان کی ذرہ سی لغزش سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدمی 70 سال جہنم کی جو گہرائی ہے وہاں جا کے گر جاتا ہے، ذرا سی زبان کی چوک جانے سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کر لینا. فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں اوندا منہ گرانے والی جو چیزیں ہیں، جہنم میں اوندا منہ گرانے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک زبان ہے. میرے محترم عزیز دوستو، نبی علیہ السلام نے نسخہ بتلایا کہ تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تکن اعبد الناس، سب سے بڑا عبادت گزار اللہ کے ہاں شمار ہو جاؤ گے. تو بعض گناہ تو وہ ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ان کو گناہ سمجھا جاتا ہے، شراب پینا، بدکاری کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کا حق مارنا، یہ گناہ سمجھے جاتے ہیں. لیکن میرے محترم عزیز دوستو، بڑا ہی خطرناک معاملہ وہاں بن جاتا ہے جن گناہوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. کر تو گناہ رہے ہیں لیکن گناہ سمجھ نہیں رہے. اب جس گناہ کو گناہ سمجھ کے بندہ کرتا ہے، ایک دن اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. لیکن جن گناہوں کو وہ گناہ سمجھ کے نہیں کر رہا، بلکہ اس کو شعور ہی نہیں ہے کہ یہ بھی گناہ ہے، اب اس بیچارے کو کہاں گناہ سے توبہ کی توفیق ملے گی. آج ہمارے معاشرے میں غیبت، کسی مسلمان کے بارے میں کوئی اس کے عیب کو جو سچ مچ میں اس کے اندر ہے اس کو اپنے اندر تذکرہ کرنا، اس کی باتیں کرنا، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اور ذرہ برابر ہمارے ذہنوں میں کوئی اثر پڑتا ہی نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑا کبیرہ گناہ کر رہے ہیں. کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، بدگمانی کسی کے بارے میں کرنا، کسی کا کوئی معاملہ ہے، ہم بیٹھے ویسے ہی سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ معاملہ ہوا ہوگا، تو غلط خیال کر لینا. قرآن پاک میں آتا ہے ان بعض الظن اسم، تم یہ جو دوسروں کے بارے میں سوچتے ہو نا، اس میں سے کئی تمہاری سوچیں یہ کبیرہ گناہ. تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا فرائض اختیار کرنے کے بعد سب سے لازمی اور ضروری چیز ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تکن اعبد الناس، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے. دوسرا جملہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ پاک نے تیری قسمت میں، تیری مقدر میں جو کام، جو چیز لکھ دیا تو اس پہ راضی ہو جا. تکن اغنى الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ مالدار تو بن جائے گا. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ذر عن کثرت المال تقول الغنى،
تم مالدار زیادہ جو آدمی ہوتا ہے اس کو امیر سمجھتے ہو نا؟ قلت نعم یا رسول اللہ، کہنے لگے جی بالکل یا رسول اللہ، جس کے پاس بڑا پیسہ ہو، زیادہ مالدار، اس کو ہم امیر کہتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا یا ابا ذر تقول عن قلت المال الفقر، کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو تم اس کو فقیر سمجھتے ہو نا؟ قلت نعم یا رسول اللہ، ابو ذر کہنے لگے میں نے کہا یا رسول اللہ بالکل ایسی بات ہے۔ فرماتے فعاد ثلاثا، اس جملے کو نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ بار بار دہرایا۔ ابو ذر بتاؤ زیادہ پیسے والے کو مالدار سمجھتے ہو؟ قلت نعم۔ کم پیسے والے کو فقیر سمجھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس جملے کو دہرایا، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صحیح نہیں سمجھتے، الغنا غنى القلب والفقر فقر القلب، فرمایا غنا مالداری تو دل کی مالداری ہے اور فقر بھی دل کا فقر ہے۔ بکھرے موتی میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ بہترین مال وہ ہے جو آدمی کی جیب میں ہو دل میں نہ ہو، یہ بہترین مال ہے۔ اور فرمایا بدترین مال وہ ہے جو جیب میں تو نہیں ہے، دل میں ہے، دل میں ہے، اپنی دسترس میں نہیں ہے، میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا لیکن دل میں ہے، کاش کہ میرے پاس یہ بھی ہو، کاش کہ میرے پاس یہ بھی ہو، اس پہ تگ و دو ہو رہی ہے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے اس کو حاصل کرنے میں۔ تو فرمایا بہترین مال وہ ہے جو جیب میں تو ہے دل میں نہیں ہے، اور بدترین مال وہ ہے جو دل میں ہے لیکن دل میں ہے جیب میں نہ ہو، اختیار میں نہیں ہے لیکن دل میں اس کی محبت بھری ہوئی ہے۔ فرمایا یہ سب سے بدترین مال ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جا، رضا بالقضاء، اور دوسرا جو تجھے مل چکا ہے اس پہ تو راضی ہو جا، اس کو کہتے ہیں قناعت۔ دو چیزوں کا نبی علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا، ایک قناعت اختیار کرنے کا، دوسرا رضا بالقضاء کا۔ اب دنیا داری میں ایسے طور پہ لگ جانا کہ اللہ کے احکامات سے غافل ہو جائے، یہ قناعت کے خلاف ہے، یہ قناعت کے خلاف ہے۔ البتہ کاروبار میں، تجارت میں، بیوی بچوں میں، اپنے کھانے کمانے میں اتنا محل ہے کہ اس کو اللہ کے حکموں سے غفلت نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے فوراً ایک دم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والو تمہیں اولاد اور تمہارا مال، تمہارے بیوی بچے اللہ کے یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اگر یہ معاملہ ہو گیا تو تم نقصان میں جا پڑے۔ لیکن اگر دنیا داری میں لگنا اللہ کے حکموں سے غفلت کا سبب نہیں ہے تو جتنی مرضی دنیا کسی آدمی کے پاس ہے وہ اس کے لیے نعمت ہے، اس کے لیے فائدے کا ذریعہ ہے، اس کی آخرت کے سنورنے اور بننے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر دنیا ہے ہی نہیں، گزارے کی دنیا کا فقر اور اللہ کے حکموں سے بھی دوری، دین کا علم بھی نہیں ہے، فرمایا اس سے بڑا فقیر بھی کوئی آدمی نہیں ہے، اس سے بڑا فقیر بھی کوئی آدمی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، ارض بما قسم اللہ عنک، کہ تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، اللہ نے جو تجھے دے دیا ہے اس پہ تو راضی ہو جا، قناعت اختیار کر لے۔ فرمایا تو اب کامیاب ہے، سب سے زیادہ مالدار تو ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ کیسی گزر رہی ہے، تو فرمانے لگے کہ پوری دنیا میں جو چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ بھی بڑی خوشی کی کیا بات ہے۔ میری چاہت کے مطابق ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ تو پوچھنے والے نے بڑا تعجب اور حیرانگی سے پوچھا کہ آپ کی چاہت کے مطابق سارا کچھ ہو جاتا ہے؟ دنیا کا تو کوئی انسان بڑے سے بڑا ولی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں اس کی طبیعت، اس کی چاہت کے خلاف کوئی بات پیش نہ آئے۔ آپ کیسے عجیب آدمی ہے کہ ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی چاہت کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ
جو مولا کی چاہت ہے ذوالنون مصری کی بھی چاہت وہی ہے. تو ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی، اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے. ہم بھی اسی طرح چاہتے ہیں، ہمیں کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے. یہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا. بہت سارے تکوینی معاملات، سورج کا نکلنا، بارش کا ہونا، بارش کا نہ ہونا، سورج غروب ہو جانا، رات دن کا آنا، یہ سارے نظام کو کہتے ہیں تکوینی نظام. تو تکوینی معاملات بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کی حکمت تو ضرور کوئی نہ کوئی ہے، لیکن اس کا علم اللہ نے ہر ایک کو نہیں دیا. اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ جو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں. اب کسی آدمی کو یہ اعتراض ہو جائے کہ سورج اس وقت کیوں نکلتا ہے تو اس کو بے وقوف ہی کہیں گے. تو یہ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے. حکمت ضرور ہوتی ہے. بڑا عجیب کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو سب سے بڑا جادوگر تھا سامری، جس نے بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، اس کا نام بھی موسیٰ تھا. اس کا نام بھی موسیٰ تھا سامری کا، اور موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا. تو لکھا ہے کہ یہ جو سامری تھا یہ بھی اس وقت پیدا ہوا جب فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا. تو اس کی ماں نے اس کو بچانے کی خاطر جا کے ایک پہاڑ کے غار میں اس کو پھینک دیا. اب جب غار میں پھینکا تو اللہ رب العزت نے سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اس بچے کی پرورش کرو. اور دوسرا تو واقعہ آپ جانتے ہی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو تابوت میں بند کر کے سمندر کے اندر ڈال کے ان کی اماں جان نے بہا دیا. آگے فرعون کے محل کے نیچے سے گزر رہا تھا، انہوں نے پکڑا، کھولا، دیکھا خوبصورت بچہ ہے. فرعون کی بیوی نے کہا نتخذہ ولدا عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، یہ تو ہمیں نفع دے گا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. اس کو اپنا بیٹا بنا لیا. اب عجیب اتفاق کی بات یہ ہے، اللہ کے تکوینی معاملات یہ ہیں کہ جس موسیٰ کی پرورش حضرت جبرائیل جو سید الملائکہ ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ آگے چل کے کافر بن رہا ہے. اور جو کافروں کا سردار ہے جو فرعون، جس موسیٰ کی وہ پرورش کر رہا ہے، وہ آگے چل کے اللہ کا نبی بن رہا ہے. کیسی اللہ کی عجیب حکمت ہے. ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، سند کے اعتبار سے پتہ نہیں کتنا قوی ہے، لیکن میرے اور آپ کے عبرت کے لیے یہ واقعہ بڑا زبردست ہے. اللہ رب العزت نے ملک الموت سے پوچھا بتا تجھے کبھی کسی پہ ترس بھی آیا روح قبض کرتے ہوئے؟ تو کہنے لگا ہاں یا اللہ، مجھے 2 شخصوں کی روح قبض کرتے ہوئے بڑا ترس آیا. فرمایا ایک مرتبہ آپ نے حکم دیا تھا، ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، تو کشتی کا سفر تھا، سمندر میں طغیانی اور طوفان آیا، کشتی ڈوب گئی. بڑی مشکل سے اس کی ماں اپنے آپ کو کسی پھٹے وغیرہ پہ اپنے آپ کو اس نے بچایا. تو ابھی وہ سمندر کی لہروں میں کنارے کی طرف چل رہی تھی کہ اسی لمحات میں اس کا ولادت کا وقت آیا، بچہ پیدا ہو گیا. تو آپ کی طرف سے حکم ہوا کہ جاؤ جا کے اس کی ماں کی روح قبض کر لو، اس کی جان نکال لو. فرمایا یا اللہ مجھے اس وقت وہ جو بچہ تھا نا اس پہ اتنا مجھے ترس آیا کہ اس بیچارے کا کوئی سہارا نہیں ہے اور اتنا مشکل وقت ہے، اس کی ماں کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے بڑا ترس آیا. اور پوچھا کہ اچھا بتاؤ تجھے اور بھی کسی پہ ترس آیا؟ ہاں یا اللہ، اور ایک آدمی پہ بڑا ترس آیا جس نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی لگا کے اپنے لیے ایک بڑا زبردست خوبصورت محل بنوایا، اور اس نے اپنے پہ لازم یہ کیا تھا کہ اس وقت تک اس محل میں قدم نہیں رکھے گا جب تک کہ وہ بہترین بن سنور کے زبردست طریقے سے تیار نہ ہو جائے. تو فرمایا کہ جب وہ محل بن گیا، اس کا بہترین خوبصورت وہ جو ہے نا وہ تیار ہو گیا، تو وہ جانے لگا. اب اس کا ایک قدم اندر تھا ایک باہر تھا، تو آپ کی طرف سے حکم آیا کہ اس کی بھی جا کے روح قبض کر لی جائے. فرمایا یہ دوسرا وہ آدمی تھا جس پہ یا اللہ مجھے بڑا ترس آیا. تو اللہ رب العزت کی حکمت پیچھے دیکھیے کیا تھی. اللہ رب العزت نے جواب میں یہ بتایا کہ تجھے تو دونوں آدمیوں پہ ترس آئی ہے، 2 نہیں بلکہ ایک ہی تھا. یہی وہ بچہ تھا
کہ جو اس وقت ایسی وہ قسم پرسی کے عالم میں تھا، بعد میں جا کے کفر اور سرکشی میں اتنا بڑھ گیا۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، اللہ رب العزت کی طرف سے تکوینی معاملات جتنے بھی ہیں ان کے اندر حکمت ضرور ہے، لیکن ان حکمتوں کو ہر ایک کو سمجھ بھی آ جائے، یہ اللہ کی طرف سے علم نہیں اتارا گیا۔ مشہور قرآن پاک کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ سب سے زیادہ عالم کون ہے، علم سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ تو یہ بات 100% شاید طے شدہ ہے کہ وقت کا جو نبی ہوتا ہے، وقت کا جو نبی ہوتا ہے، پوری روئے زمین پر سب لوگوں سے زیادہ علم اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا ہوتا ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کے تحت یہی جواب ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ کا نبی میں ہوں تو سب سے زیادہ علم مجھے ہے۔ تو اللہ پاک کو یہ جملہ پسند نہ آیا۔ اللہ پاک کی منشا اور چاہت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دیتے اللہ اعلم، اللہ کو سب سے زیادہ علم ہے کہ اس وقت روئے زمین پہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے، اس کا علم بھی اللہ پاک کو ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خضر علیہ السلام کی طرف بھیجا، بہرحال لمبا واقعہ ہے، ملاقات ہو گئی۔ تو ملاقات ہونے کے ساتھ کچھ دن ساتھ چلنے کی اجازت مانگی، اجازت مل گئی۔ تو شرط یہ طے ہوئی کہ کسی کام پہ اعتراض نہیں کرنا، بولنا نہیں ہے، خاموش رہنا ہے۔ آگے چلے تو بڑی خوبصورت صاف ستھری کشتی تھی، اس کو جو ہے نا وہ عیبدار بنا دیا، اس کے تختے توڑ دیے۔ آگے چلے تو ایک بچے کو قتل کر دیا۔ آگے چل کے تھکے ماندے بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ گارا بناؤ، ان کی دیوار گر رہی ہے، یہ ٹھیک کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں بھی اعتراض کیا، بچے کے قتل کرنے پہ بھی اعتراض ہوا، تختی جو کشتی کی توڑی تھی اس پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو اعتراض ہوا۔ علماء نے لکھے ہیں کہ یہ اعتراض کرنا بالکل بجا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ کے نبی تھے، ان کا خاموش رہنا بنتا نہیں تھا۔ اگر کسی آدمی کے سامنے جن کو اللہ رب العزت نے منصب عطا فرمایا ہوا ہے، کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہو، وہ اگر وہاں خاموش رہیں گے تو اس گناہ ہوتے ہوئے جو ان کو گناہ ہو رہا ہے اس کے خاموش رہنے پہ اس کو بھی گناہ ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بالکل بجا طور پہ بولے تھے، لیکن جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ باتیں بتلائیں کہ اس کام میں یہ حکمت تھی، اس بچے کو قتل کرنے میں یہ حکمت تھی، اور دیوار سیدھی کرنے میں یہ حکمت تھی، جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو پھر سمجھ میں آیا کہ تکوینی معاملات میں حکمتیں ہیں۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، یہ بات میں نے اس لیے کی جس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا اپنی سبق آموز نصیحت میں، وہ یہ فرمایا کہ تو گناہوں سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار تو اللہ کے ہاں شمار ہوگا۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ تو اپنی قسمت میں اللہ نے جو تجھے خوشی اور تکلیف پریشانی لکھ دی ہے اس کو تو مان جا، اللہ کا شکوہ اور شکایت نہ کر، اور اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس پہ تو راضی ہو جا۔ تکن اغنى الناس، سب سے بڑا مالدار اللہ کے ہاں تو شمار ہوگا، دل کے غنا والا تو شمار ہوگا۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، میں نے شروع میں یہ بات عرض کی تھی کہ نفلی عبادات کو ہمارے معاشرے میں اہمیت بہت زیادہ دی جاتی ہے، تسبیحات، تلاوت، ذکر اور نوافل، صدقات، خیرات، یہ بہت اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہمیت اور اس سے بھی زیادہ جس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا۔ اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، جیسے میں نے عرض کیا غیبت کا گناہ ہے، بدگمانی کا گناہ ہے، اور اللہ معافی دے تنقید کا گناہ ہے۔ کوئی کام نہیں ہے جس کو وہ کسی نہ کسی پہ کیچڑ اچھال رہا ہے، وہ اپنی زبان سے لگا ہوا ہے اس پہ تنقید کرنے پہ۔ تو بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں لیکن ہم بچ نہیں رہے۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان میں نے آپ کو سنایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بسا اوقات زبان کی لمحے بھر کی لغزش 70 سال جہنم کی گہرائی میں جا کے انسان کو پھینک دیتی ہے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، جو باتیں کہی اور سنی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔